عالم رویا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق سورہ فتح آیت نمبر 3۔ رویا اور خواب در حقیقت نفس یا روح کے عجائبات کا ایک حیرت انگیز طلسم ہے۔ علماء نفس کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے قوائے نفسی و دماغی ہر وقت اور ہر آن اپنے ذہنی اعمال میں مصروف رہتے ہیں۔ جب وہ سو جاتا ہے اور اس کے ظاہری حواس بیکار ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی ان کے فکر و نظر کا عمل جاری رہتا ہے، مگر چونکہ عموماً انسان عمیق اور پرسکون نیند سوتا ہے، اس لیے جاگنے کے بعد اس کو اپنی حالت خواب کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی جب اس کی نیند مستغرق اور گہری نہیں ہوتی تو اس کو اپنی گزشتہ سیر دماغی کے مکمل اور نامکمل مناظر یاد رہ جاتے ہیں۔ اسی کا نام خواب ہے۔ یہ تو فلسفہ قدیمہ کا فرسودہ خیال تھا۔ اب جدید عہد ترقی میں سائیکالوجی اور نفسیات کے علماء کا مشہور و مقبول نظریہ یہ ہے کہ ہم عالم بیداری میں اپنے جن خیالات، جذبات اور ارادوں اور تمناؤں کو جان کر یا بے جانے کسی سبب سے دبا دیتے ہیں، عالم خواب میں جب ہمارے تعقل اور احساس کی جابرانہ حکومت ان سے اٹھ جاتی ہے تو ان کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ہم کو خواب بن کر نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ شاید ان رویا کی توجیہ ہوگی جن کو خواب پریشاں اوہام دماغی کہنا زیادہ موزوں ہے۔ عرفائے روح اس خواب پریشاں یا اوہام دماغی کے منکر نہیں ہیں، لیکن رویا کی حقیقت ان کے نزدیک کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جسم و روح سے عبارت ہے۔ روح جب تک جسم کے اندر ہے، اس کی جلوہ نمائی کے دو رخ ہیں، جسمانی و روحانی۔ اپنے جسمانی دروازے سے وہ جھانکتی ہے تو اس کے جسم کے مادہ سطح پر رنگا رنگ کے نقش و نگار اور گلکاریاں نظر آتی ہیں۔ یہ اس کے وہ تعلقات اور دلچسپیاں ہیں جو اس کے اس جسمانی و مادی عالم کے ساتھ قائم ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک دوسرا دروازہ ہے جہاں سے وہ روحانیت کے عالم کی سیر کر سکتی ہے۔ جس قدر اس کا تعلق انس، دل بستگی، شیفتگی اور مشغولیت عالم جسم سے زیادہ ہوگی، اسی قدر دوسرے عالم کی طرف سے فراموشی، غفلت اور بے تعلقی زیادہ ہوگی۔ حالت خواب میں روح کی ظاہری جسمانی مصروفیتیں چونکہ کم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو دوسری کھڑکی کی طرف جھانکنے کی فرصت مل جاتی ہے، اور پھر روح کو جس قدر تعلقات خارجی سے بیگانگی زیادہ ہوتی ہے، شہرستان ملکوت میں اس کی سیر بہت آگے تک اور بہت دور تک اور وہاں کے تمثیلی مناظر و مشاہدات سے اس کی اطلاع اور واقفیت زیادہ صحیح اور سچی ہوتی ہے۔ جو روحیں کہ اس عالم جسمانی کی بندشوں میں رہ کر بھی اس میں گرفتار و مقید نہیں، ان کے لیے عالم بیداری بھی اقلیم روح کی گلگشت سے مانے نہیں۔ اسی کا نام مشاہد و مکاشفہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مقدس قالبوں میں جو ارواح طیبات ہیں، وہ عالم ظاہری کی گرفتاریوں کے بعد بھی جس حد تک آزاد اور بے تعلق رہتی ہیں، وہ عام حد انسانی سے بہت آگے اور بہت بلند ہے۔ اسی لیے عالم مشاہدہ اور عالم رویا دونوں میں حقائق و اسرار کی بستیاں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ بیداری تو بیداری، وہ سوتے بھی ہیں تو بیدار رہتے ہیں۔ ان کے جسم سوتے ہیں لیکن ان کی روحیں جاگتی رہتی ہیں۔ تنام عینہم ولا تنام قلوبہم، بخاری باب الانبیاء۔ پیغمبروں کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل ہمیشہ بیدار رہتے ہیں۔ غافل انسان ادھر التفات نہیں کرتا، ورنہ در حقیقت نیند اور خواب کا معاملہ یکسر ملکوتی اور ایک راز الہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسمعون۔ سورہ روم۔ خدا کی نشانیوں میں سے اے انسانوں، راتوں میں اور دنوں میں تمہاری نیند ہے، اور پھر بیدار ہو کر اپنے کاروبار میں تمہارا مصروف ہونا اور اس کی دولت کو تلاش کرنا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں بڑی بصیرتیں ہیں۔ موت اور نیند دونوں کم و بیش ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ موت کی حالت میں جسم سے روح کو دائمی مفارقت ہو جاتی ہے اور نیند میں عارضی۔ موت میں تمام تعلقات ظاہری کے بند ٹوٹ جاتے ہیں
اور نیند میں کچھ نہ کچھ گرہیں باقی رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اسی روزانہ پیش آنے والے حیرت افزا واقعہ قدرت کی طرف ہم کو اس آیت میں متوجہ کیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ وہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا بھی وقت نہیں آیا ان کی نیند میں ان کی مصروفیت دنیاوی کا وقت پورا کر دیتا ہے، پھر جن پر موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عربی زبان میں خواب کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک حلم جس کی جمع احلام آتی ہے، اس کے معنی خواب و خیال کے ہیں یعنی محض وہم و تخیل۔ دوسرا رویا، اس خواب کو کہتے ہیں جس میں حقیقت بینی اور رمز شناسی ہو۔ ان دونوں لفظوں میں ایک اور فرق یہ ہے، پہلے میں وسوسہ شیطانی کا دخل ہوتا ہے اور دوسرا اس سے پاک ہے۔ یہ فرق سورہ یوسف کی ان آیتوں میں صاف نظر آئے گا۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا ہے، اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے، اہل دربار کہتے ہیں یہ محض خواب و خیال اور وہم ہے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 44۔ اے درباریوں میرے اس خواب کے بارے میں مجھے رائے دو، اگر خواب کی تعبیر تم بیان کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو محض اوہام و خیالات کا مجموعہ ہے، ان اوہام و خیالات کی تعبیر سے ہم واقف نہیں۔ گو عالم رویا کا نظارہ ہر اس ہستی کو کبھی کبھی پیش آتا ہے جو روح سے وابستہ ہے اور جس میں کالے گورے، مومن و کافر، شقی و سعید اور نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں، لیکن جس طرح ایک نہایت نازک اور باریک یا کسی دور سے آنے والی چیز کو بہت سی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور دیکھتی ہیں، لیکن ان میں حقیقت اور صحت کے قریب ان کی رویت ہوتی ہے، جس کی بینائی تیز، آلات باصرہ صحیح اور فہم و استنباط کی قوت لطیف ہوتی ہے، اسی طرح عالم رویا کے مشاہدات کی حقیقی اور صحیح رویت بھی انہی کے لیے ہے جن کی روح و دل کی بینائی تیز اور بصیرت کی آنکھیں روشن اور ادراک و عرفان کے حواس لطیف ہوں، اور جن کے نفس کے آئینے میں صلاح و تقوی کا صقل زیادہ ہو۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ سورہ اسرائیل۔ اور جو یہاں اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ۔ خدا سے تقویٰ کرو اور وہ تم کو علم بخشتا ہے اور خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب نے رویا کو خاص اہمیت دی ہے۔ اسلام نے اور شارع اسلام جس طرح دین کے اور شعبوں کی تکمیل کی ہے، اس حقیقت کو بھی نہایت واضح اور روشن کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم۔ جو ایمان لائے اور متقی ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی خدا کی باتوں میں تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں بشارت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رویائے صالحہ ہے جو ایک مرد مسلم دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لیکن صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ مبشرات یعنی خوشخبریاں ہیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا مسلم کی رویائے صالحہ، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی متعدد روایتوں میں مختلف صحابیوں سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی رویائے صالحہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے زیادہ رویا کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبوت کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ وہ کون سی رویا ہے۔ ابھی ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ عربی میں خواب کے لیے دو لفظ ہیں، حلم
یعنی خواب پریشاں یا خیالات نفسانی اور رویا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، رویا خدا کی طرف سے ہیں اور حلم شیطان کی طرف سے ہے۔ آغاز مضمون میں علماء نفس اور عرفاء روح کی تشریحات کی تفصیل ہو چکی ہے۔ ذیل کی حدیث سے یہ حقیقت بہت اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے سچا خواب دیکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہے۔ حقیقت میں انسان کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہے۔ جس کی زبان سچ بولے گی اس کی روح بھی یقیناً سچ دیکھے گی۔ علماء نفسیات حدیث کے اس ایک فقرے کی گرہ کشائی پورے ایک باب میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رویائے صالحہ، یہ خدا کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ دوسرا غم پیدا کرنے والا خواب، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو انسان کی اپنے دل کی باتیں اور خیالات ہوتے ہیں۔ اس تقسیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ علماء نفس اور عرفاء روح جس خواب اور رویا کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی اپنی حقیقت کی روح سے بالکل الگ ہیں۔ اس عالم رویا کے تحت میں جس قسم سے بحث ہے وہ صرف پہلی قسم ہے۔ عام انسانوں اور انبیاء علیہم السلام کی رویا میں وہی نسبت ہے جو ان دونوں کی ذات میں ہے۔ عام انسانوں کی آنکھیں سوتی ہیں تو کم و بیش ان کے دل بھی سوتے رہتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھیں جب سوتی ہیں تو بھی ان کے دل بیدار رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دیر تک تہجد نماز پڑھی لیکن ابھی وطر نہیں پڑھے تھے کہ لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بے وطر پڑھے سوتے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ معراج کے ذکر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں تھے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل بیدار تھا، اور انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار رہتے ہیں۔ انہی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر جمہور علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام کی رویا بھی اسی قدر قطعی اور یقینی ہے جس قدر ان کے عام احکام وحی اور مخاطبات الہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب اپنے پہلوٹے بیٹے کی قربانی کے متعلق دیکھا اس کے حکم الہی ہونے میں انہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اس کی تعمیل ویسے ہی ضروری سمجھی جیسے اس حکم کی جو عالم بیداری میں انہیں خدا کی طرف سے ملتا۔ دوسرے پیغمبروں کے حالات میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ ان کو اپنی رویا کی صحت و صداقت اور واجب العمل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوانح مبارک میں یہ احوال بکثرت نظر پیش آئے ہیں، اور اس عالم میں جو احکام اور علوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح قطعی ہیں جس طرح وہ احکام اور علوم جو وحی کے دوسرے طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوئے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ بعض علماء اسلام اور اصحاب کشف و عرفان عالم غیب اور عالم ملکوت اور اس عالم شہادت اور عالم جسمانیات کے درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جس کا نام انہوں نے عالم برزخ یعنی درمیانی مقام اور عالم مثال رکھا ہے۔ چنانچہ علماء میں امام خطابی، امام غزالی، علامہ سیوطی، شاہ ولی اللہ صاحب اور صوفیہ میں حضرت امام ربانی اور تمام حضرات مجددیہ اس عالم کے قائل ہیں۔ شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اس کا ایک خاص باب باندھا ہے جس میں متعدد احادیث سے علامہ سیوطی اور امام غزالی کی تحریروں سے اس عالم کا ثبوت بہم پہنچایا ہے۔ عالم مثال ان کے نزدیک گویا ایک صاف پانی کی غیر محدود نہر یا شیشہ ہے جس میں عالم شہادت کی وہ چیزیں جو جاندار یا مجسم نہیں ہیں، مثلاً صفات، اعراض، نیکی و بدی، ایمان و علم وغیرہ وہاں اپنے مناسب و موزوں شکلوں میں جاندار اور مجسم ہو کر نظر آتی ہیں۔
نیکی ایک حسین و جمیل کی شکل میں، بدی ایک کریہ النظر صورت میں، ایمان آفتاب بن کر علم دریا کے رنگ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم غیب کی چیزیں جنت و دوزخ، ملائکہ وغیرہ اسی نہر و آئینہ میں منعکس ہو کر اس عالم شہادت کے لوگوں کو نظر آتی ہیں، اور جس طرح تصویر کی شبیہ اور نہر و آئینہ کے عکس میں اور اصل جسمانی شکلوں میں کامل مشابہت اور مماثلت ہوتی ہے، اسی طرح عالم غیب کی اشیاء اور عالم مثال کی شبیہوں اور تصویروں میں پوری مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ بہرحال اس عالم کا مستقل وجود ہو یا نہ ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک اور احادیث صحیح میں ایسے واقعات، حالات، مشاہدات اور کیفیات مذکور ہیں جن کی تشریح اس عالم میں بخوبی کی جا سکتی ہے۔ انجیل اور قرآن مجید دونوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت لے کر آئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورہ مریم۔ مریم کے سامنے ایک پورے انسان کی مثال بن کر آئے۔ احادیث میں ہے کہ ایک دفعہ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنت اور دوزخ کی صورتیں جلوہ گر کی گئیں۔ اس موقع پر مختلف صحابیوں نے اس مفہوم کو حسب ذیل مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔ فرمایا، میرے لیے جنت اور دوزخ مصور کی گئی، یا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی صورت پیش کی گئی، یہاں تک کہ میں نے اس کو اس دیوار کے پاس دیکھا۔ بخاری باب التعوذ من الفتن۔ میں نے ابھی جب تم کو نماز پڑھا رہا تھا جنت اور دوزخ کو اس دیوار کے رخ میں ممثل دیکھا، یا میرے سامنے جنت دوزخ کی مثال پیش کی گئی۔ بخاری باب رفع البصر فی الصلاۃ۔ میں نے جنت کو دیکھا اور دوزخ بھی مجھے دکھائی گئی۔ بخاری باب الکسوف۔ مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئیں۔ مسلم باب الکسوف۔ میرے پاس جنت اور دوزخ لائی گئی۔ مسلم باب الکسوف۔ میں جنت اور دوزخ میں جا نکلا۔ بخاری باب صفت الجنہ۔ ایک ہی مفہوم کو مختلف راویوں نے ان مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ الفاظ کی احتیاط بھی جس قدر امام بخاری کے ہاں ہے کسی اور کے ہاں نہیں، اس لیے امام بخاری کے الفاظ تصویر اور تمثیل یا صورت اور امثال یا امام مسلم کے الفاظ لایا جاتا اور پیش کیا جاتا پر ذرا تأمل درکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان اس درجہ ادائے مطلب میں قاصر ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے عالم محسوس کی کیفیتوں کی بھی پردہ دری نہیں کر سکتی، پھر اس سے یہ توقع کس قدر بے جا ہے کہ غیر محسوس عالم کی کیفیتوں کو وہ کبھی الفاظ کا جامہ پہنا سکتی ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح مستند اور محفوظ ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ وحی نبوی کا آغاز رؤیائے صالحہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیزیں رؤیا میں دکھائی جاتی تھیں وہ سپیدہ صبح کی طرح ٹھیک ٹھیک پوری اترتی تھیں۔ معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے نماز پر بیٹھے رہتے اور ان سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لوگ بیان کرتے، اور اگر وہ رؤیائے صالحہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر کرتے، اگر وہ خواب و خیال ہوتا تو کہہ دیتے کہ یہ محض خواب و خیال ہے۔ اسی اثناء میں اس شب میں اگر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی رؤیا دکھائی گئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر رؤیا احادیث میں مذکور ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو تمثیلی رنگ میں دکھائی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعبیر و تشریح خود اپنی زبان مبارک سے کر دی ہے، دوسری وہ رؤیا ہیں جو بعینہ واقعہ اور حقیقت ہیں، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیان کرتے وقت ان کی تعویل و تشریح نہیں کی۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں بعض اوقات دنیا کے متعلق پیشن گوئی اور اخبار غیب ہے، دوسری وہ جس میں احوال آخرت اور اسرار غیب کا اظہار ہے۔ ذیل میں ہم ہر قسم کے واقعات کو الگ الگ عنوانات کے تحت میں بیان کرتے ہیں۔ رؤیائے تمثیلی۔
ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے، اسلام پر سختی اور مصیبت کے دن تھے، صدائے حق پر لبیک کہنے والوں کی تعداد کم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم رویا میں دکھایا گیا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ابن طوب کی تر و تازہ کھجوریں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے رفقا کو دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ کی کہ دنیا میں مسلمانوں کی ترقی اور آخرت میں عاقبت بخیر ہوگی اور ان کا مذہب پھلے اور پھولے گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن ہجرت کا زمانہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت اور ہجرت کے بعد کے تمام اہم واقعات رویا میں دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری ہجرت کی سرزمین چھواروں کا باغستان ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ یمامہ یا حجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر یثرب کا نکلا۔ اسی خواب میں نظر آیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں نے اس کو ہلایا تو وہ ٹوٹ گئی۔ یہ احد کی شکست کی طرف اشارہ تھا۔ پھر میں نے اس کو ہلایا تو وہ ایک نہایت عمدہ تلوار ہو گئی۔ یہ اس واقعے کی تمثیل تھی کہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی اور مسلمانوں کا اجتماع نصیب کرے گا۔ میں نے اسی خواب میں گائے کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو احد میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد بھلائی دیکھی، یہ وہ بھلائی ہے جو اسلام کو نصیب ہوئی۔ مسلمانوں نے جب مدینہ کو ہجرت کی ہے تو یہاں کی آب و ہوا ان کے موافق نہ تھی، وبا بھی پھیلی تھی، مہاجرین میں اضطراب سا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سیاہ عورت جس کے سر کے بال الجھے اور پریشان ہیں، وہ مدینہ سے نکل کر جحفہ کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ مدینہ کی وبا جحفہ میں منتقل کر دی گئی، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مدینہ منورہ اس سے پاک ہو گیا۔ ایک دفعہ رویا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھ میں سونے کا ایک ایک کنگن ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی، حکم ہوا کہ ان کو پھونک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھونکا تو دونوں کنگن ہاتھوں سے علیحدہ ہو کر اڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ یہ نبوت کے دو جھوٹے مدعی ہیں، مسیلمہ اور اسود عنسی، جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ آپ نے اس کو اس قدر سیر ہو کر پیا کہ انگلیوں سے دودھ بہنے لگا۔ پیالے کا بچا ہوا دودھ آپ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے جب یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کی؟ فرمایا علم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، آج شب کو جب میں سویا تھا میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے، ان میں سے کسی کے بدن پر کرتا سینہ تک تھا، کسی کے اس سے نیچے تک۔ عمر رضی اللہ عنہ جب سامنے آئے تو ان کے جسم پر کرتا اتنا بڑا تھا کہ اس کے دامن زمین پر لوٹ رہے تھے۔ سننے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا دین۔ ایک شب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات محمدی پر ختم نبوت اور تکمیل دین کی تمثیل دکھائی گئی۔ آنکھیں خواب آلودہ تھیں لیکن قلب اقدس بیدار تھا۔ کچھ فرشتے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ اس پیغمبر کی کوئی تمثیل بیان کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آقا ہو، اس نے ایک محل تیار کیا اور اس میں دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اب جس نے اس کی بات کو قبول کیا وہ آیا اور کھا پی کر سیر ہوا، اور جو نہیں آیا اس کو اس نے سزا دی۔ بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود سے فرمایا کہ وہ آقا تو خدا ہے، جنت اس کا محل ہے۔ جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے انکار کیا اس کو اس نے عذاب دیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک کنویں کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، ارد گرد لوگوں کا جماؤ ہے، آپ ڈول سے پانی کھینچ کھینچ کر ان کو پلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے کر مجھے سبکدوش کر دیا، اور پھر وہ پانی کھینچ کھینچ کر پلانے لگے، مگر خدا ان پر رحم کرے، ذرا کھینچنے میں کمزوری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعد عمر آئے تو ڈول بڑھ کر بڑا ہو گیا، اور عمر نے اس قوت اور تیزی سے پانی کھینچا کہ حوض کناروں تک پر ہو گیا،
اور لوگ پی کر سیراب ہو گئے۔ یہ خواب اتنا واضح تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کون نہیں سمجھا کہ ڈول اور پانی کھینچنے سے مراد خلافت اور خدمت خلق کی بجا آوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان چند سعید لوگوں میں ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، سامنے ایک محل ہے اور ایک عورت اس میں بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ عمر کا مسکن ہے۔ میں نے چاہا کہ اندر جاؤں مگر عمر کی غیرت یاد آئی تو الٹا پھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر رو پڑے اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے غیرت کرتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ جب میں جنت میں گیا تو تمہارے جوتوں کی چاپ کی آواز سنی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب نیا وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل کا نام آغاز وحی کے ضمن میں ابھی گزر چکا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے اور اسلام سے پہلے سچے عیسائی ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ سے نزول جبرائیل علیہ السلام کا حال سنا تو انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ورقہ جنت میں گئے یا دوزخ میں؟ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے مر گئے۔ فرمایا، مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہیں، اگر وہ دوزخ میں ہوتے تو ان کے جسم پر یہ لباس نہ ہوتا۔ ایک شب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف نماز تھے، جمال الہی بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا۔ صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر کو برآمد ہوئے۔ نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں۔ پھر فرمایا کہ آج شب کو جب میں نے اتنی رکعتیں پڑھیں جتنی میرے لیے مقدر تھیں تو نماز ہی کے اندر میں اونگ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جمال الہی بے پردہ میرے سامنے ہے۔ خطاب ہوا، یا محمد، تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ عرض کی، نہیں اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ اس نے اپنا ہاتھ دونوں مونڈھوں کے بیچ میں میری پیٹھ پر رکھا جس کی ٹھنڈک میرے سینے تک پہنچ گئی اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو گئیں۔ سوال ہوا، یا محمد، تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ عرض کی، ہاں اے میرے رب، ان اعمال کی نسبت گفتگو کر رہے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پوچھا، وہ کیا ہیں؟ عرض کی، نماز باجماعت کی شرکت کے لیے قدم اٹھانا، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ جو ایسا کرے گا اس کی زندگی اور موت دونوں بخیر ہوں گے۔ وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ پھر سوال ہوا کہ یا محمد، درجات کیا ہیں؟ گزارش کی، کھانا کھلانا، نرمی سے باتیں کرنا، جب دنیا سوتی ہو تو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ پھر حکم ہوا کہ اے محمد، مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کی، خداوند، میں نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق چاہتا ہوں۔ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم فرما۔ جب کسی قوم کو تو آزمانا چاہے تو مجھے بے آزمائے اٹھا لینا۔ میں تیری محبت کا اور جو تجھ سے محبت رکھے اس کی محبت کا اور جو عمل مجھ کو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت کا خواستگار ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو کچھ تھا حق تھا اور اس دعا کو پڑھا کرو۔ آثار قیامت کے بعض واقعات بھی اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ایک دن فرمایا کہ رات مجھے ایک رؤیا دکھائی گئی۔ میں نے دیکھا میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اسی اثنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ گندم گوں تھا۔ بہتر سے بہتر گندم گوں آدمی جو تم نے دیکھا ہو، اس کے گیسو پڑے ہوئے تھے، بہتر سے بہتر گیسو جو تم نے دیکھے ہوں۔ کنگھی سے بال درست کیے تھے، ان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔
2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا مسیح ابن مریم علیہ السلام۔ میں ادھر دیکھنے کو مڑا تو ان کے پیچھے ایک اور آدمی نظر آیا۔ سرخ رنگ، موٹا، بھدا، بالوں میں بہت گھنگھرے پڑے ہوئے تھے، ایک آنکھ سے کانا، آنکھ ایسی معلوم ہوتی تھی گویا کہ ابھرا ہوا انگور ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ معلوم ہوا دجال ہے۔ ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے جاگ اٹھے، چہرہ مبارک سرخ تھا اور زبان پر یہ کلمات تھے، لا الہ الا اللہ۔ افسوس ہے عرب پر، برائی نزدیک آ گئی، یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا سوراخ ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام مشاہدے میں آتے تھے، اسی طرح اس عالم رویا میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج شب کو میں نے خواب میں 2 شخص دیکھے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو جو جلاتا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ ہے، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ نظارہ جمال الہی کے بعد اس عالم کا سب سے بڑا مشاہدہ وہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ کے مہیب و ہولناک مناظر اور بہشت کی بعض دلکش اور مسرت افزا جلوہ آرائیاں دکھائی گئیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بہرحال حسب معمول آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ ہم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد ہوا کہ آج شب کو مجھے رویا میں یہ نظر آیا کہ 2 آنے والے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مقدس سرزمین میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے، دوسرا شخص ایک بڑا پتھر ہاتھ میں لیے اس کے پاس کھڑا ہے، وہ زور سے پتھر اس کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے اور پتھر لڑکنے لگتا ہے، وہ دوڑ کر پتھر اٹھاتا ہے تو اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، وہ پھر آ کر اسی طرح مارتا ہے اور سر کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا آگے چلو آگے چلو۔ میں آگے چلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، وہ ایک طرف سے اس کے منہ میں آنکڑا ڈال کر کھینچتا ہے تو باچھیں پھٹ کر گدی سے مل جاتی ہیں، پھر آنکھ میں، پھر نتنے میں آنکڑا ڈال کر کھینچتا ہے اور چیر ڈالتا ہے، ادھر سے فرصت کر کے دوسری طرف جاتا ہے اور ادھر کے بھی جبڑے اور آنکھ اور نتنے کو اسی آنکڑے سے پیچھے تک چیر ڈالتا ہے، اسی اثنا میں پہلی طرف کے سب زخم بھر آتے ہیں اور پھر آ کر وہ ان کو چیرتا ہے تو دوسری طرف کے بھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا آگے چلو آگے چلو۔ میں اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک تنور ہے، اس میں آگ روشن ہے، کچھ مرد اور عورتیں اس میں ننگے ڈالے گئے ہیں، جب نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا ہے تو چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ آگ دب جاتی ہے اور پھر بلند ہوتی ہے اور پھر وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر آگے بڑھنے کو کہا، اب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک خون کی سرخ ندی ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور کنارے پر ایک شخص پتھر لیے کھڑا ہے، وہ آدمی چاہتا ہے کہ تیر کر کنارے لگ جائے، مگر جب وہ قریب آتا ہے تو وہ شخص پتھر اس زور سے تاک کر مارتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں جا کر لگتا ہے اور حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، وہ آدمی ہٹ کر پھر جہاں تھا وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ کنارے پر آنے کا قصد کرتا ہے کہ پھر اسی طرح پتھر آ کر اس پر پڑتا ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلو آگے چلو۔ میں اور آگے چلا تو ایک شخص نظر آیا، کریہا منظر سے کریہا منظر جو تم نے دیکھا ہو وہ اس سے بھی زیادہ کریہا منظر تھا، آگ اس کے سامنے دہک رہی تھی اور وہ اس کو اور دہکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف پھر رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے آگے بڑھنے کو کہا۔ میں آگے بڑھا تو ایک ہرا بھرا گنجان باغ نظر آیا جس میں نوبہار کے رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے تھے، باغ کے بیچ میں ایک نہایت ہی خوبصورت عمارت دکھائی دی کہ میں نے ویسی کبھی نہیں دیکھی تھی،
اس میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت ہر طرف نظر آئے۔ آگے بڑھا تو ایک اور عمارت جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھی نظر آئی۔ اس میں بھی کچھ لوگ مختلف سن و سال کے دکھائی دیے۔ ایک باغ میں ایک درخت کے پاس ایک دراز قد انسان دیکھا جس کا سر اتنا اونچا تھا کہ آسمان تک پہنچ گیا تھا اور مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اس انسان کے چاروں طرف اتنے بچے نظر آئے کہ میں نے اتنے نہیں دیکھے تھے۔ میں نے اپنے ہمراہیوں سے پھر سوال کیا مگر انہوں نے اور آگے بڑھا دیا تو ایک بہت بڑے باغ کے قریب، جس سے زیادہ بڑا اور زیادہ خوبصورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، پہنچا۔ اندر گیا تو ایک شہر نظر آیا جس کی چار دیواری ایک ایک سونے اور ایک ایک چاندی کی اینٹوں سے تعمیر ہوئی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھلوایا۔ دروازہ کھلا اور ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ہم کو ایسے لوگ نظر آئے جن کا آدھا دھڑ تو نہایت خوبصورت تھا اور آدھا دھڑ نہایت بدصورت۔ میرے ہمراہیوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں غوطے لگاؤ۔ ناگاہ ایک نہایت صاف و شفاف نہر نظر پڑی۔ وہ گئے اور جا کر اس میں غوطے لگائے۔ غوطے لگا کر باہر آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور وہ نہایت خوبصورت ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا یہ شہر جنت عدن ہے اور آپ کی منزل وہ ہے۔ میری نگاہ اوپر اٹھی تو ایک محل سفید بادل کی طرح دکھائی دیا۔ میں نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے، مجھے وہاں جانے دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی نہیں مگر آپ وہاں یقیناً جائیں گے۔ پھر میں نے کہا آج رات کو میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھیں، بتاؤ یہ کیا تھیں؟ انہوں نے کہا اب ہم آپ کو سب بتا دیں گے۔ پہلا آدمی جس کا سر پتھر سے توڑا جا رہا تھا وہ تھا جو قرآن پڑھ کر پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے غافل ہو کر سو جاتا ہے، اور وہ شخص جس کی آنکھ، ناک اور منہ چیرا جا رہا تھا وہ تھا جو جھوٹ بولتا ہے۔ تنور میں جو عورت مرد ننگے بدن نظر آ رہے تھے وہ زناکار ہیں۔ خون کے دریا میں جو غوطے لگا رہا تھا اور پتھر نگل رہا تھا وہ سود خور ہے کہ وہ لوگوں کا خون چوس کر حرام کھاتا تھا۔ کریہا منظر شخص جو آگ دہکا رہا تھا دوزخ کا داروغہ مالک تھا۔ باغ میں جو دراز قد انسان اور اس کے چاروں طرف بچے نظر آتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ بچے وہ کم سن تھے جو دین فطرت پر مرے۔ یہاں پر حاضرین مسجد میں سے ایک مسلمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹوک کر کہا یا رسول اللہ، اور مشرکین کے بچے؟ فرمایا اور وہ بھی، کیونکہ وہ ہوش میں آنے سے پہلے دین فطرت ہی پر مرے۔ پھر سلسلہ گفتگو آگے بڑھا اور فرمایا اور فرشتوں نے بتایا کہ پہلی عمارت جس میں ہر عمر کے لوگ تھے عام اہل ایمان کا مسکن ہے، اور دوسری عمارت جو اس سے بہتر تھی جس میں ہر سن و سال کے کچھ آدمی ملے اور شہیدوں کا مقام ہے، وہ شہیدوں کا مقام ہے، اور یہ لوگ جن کا آدھا دھڑ خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا وہ تھے جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے، خدا نے ان سے درگزر کیا۔